السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالکریم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. آج ہمارے مہمان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق سیکرٹری جنرل محمد وقاص ملک. وقاص ملک صاحب، ویلکم ٹو AQS لائیو. بہت شکریہ. ملک صاحب، آپ نے ایک شکایت آج داخل کی ہے جسٹس محسن اختر کیانی کے حوالے سے. تو وہ شکایت اس وقت داخل کرنے کی آپ کو کیا وجہ محسوس ہوئی؟ شکایات تو بہت ساری تھیں اور کب سے چلی آ رہی ہیں شکایتیں. ہمارا میرا اپنا ویو تھا، یہ تھا کہ جو نارمل ریفرنسز چل رہے ہیں ابھی ان کے خلاف، جو کچھ دنوں سے پہلے بھی آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، تو کسی ریفرنس میں ان کے خلاف کوئی تو جوڈیشل کاؤنسل، سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پہ ایکشن لے گی اور اس کے اوپر کوئی لافل ڈیسیژن آ جائے گا، ان کا میرٹ کے اوپر کچھ ڈیسیژن ہو جائے گا. نہیں، جو شکایت بجائے آپ نے اس کے داخل کی ہے کس کے خلاف کی ہے؟ میں نے محسن اختر صاحب کے خلاف کی ہے. تو اب جب کہ خط آئے ہوئے ہیں تو اتنے، وہی میں گزارش تو اسی طرح اس کے بعد آپ کا یہ شکایت نہیں داخل نہیں، اس کرنا؟ کے بعد دیکھیں کوئی امبارگو تو نہیں ہے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں، اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ پہلے ان کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ تھے جو کہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے تھے، ان کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا تھا. تو اب وہ انہوں نے تو سپریم جوڈیشل کونسل کا پروگیٹو ہے جی نا؟ میں اسی لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گیا ہوں کہ یہ صاحب اب یہ بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بھی ان کا کنڈکٹ ہے. میں نے ان کا جو ادر جو میٹرز ہیں، مانیٹری میٹرز ہیں، مورل ٹرپیچیوڈ، جو دوسری چیزیں ہیں جو باقی ریفرنسز میں، اس کو تو میں نے کچھ بھی نہیں چھیڑا. نہیں تو کیا شکایت کیا ہے آپ کی اس کمپلینٹ میں؟ کیا شکایت کیا ہے محسن کیانی صاحب دیکھیں کے نا حوالے سے؟ آپ، اس میں شکایت یہ ہے کہ ان کی ایک ایلیگیشن انہوں نے ایز اے کاؤنٹر بلاسٹ ہی کیم آؤٹ اگینسٹ ایجنسیز کہ جی میرے پہ بہت پریشر ہے اور میں پریشر کے اندر یہ میں نے خط لکھ دیے اور تو 6 آپ پہ بندے بھی الزام لگ سکتا ہے کہ آپ ایجنسیز کے بہاف پہ آئے ہیں؟ جی میرے پہ لگاتے رہے ہیں، جو آتا ہے ظاہر ہے وہ تھریش ڈاؤن ہو جاتا ہے. کل میرے بھی سارا کچا چٹا نکل آتا ہے، یہاں پہ ٹرانزیکشنز بھی پتہ چل جاتی ہیں، لوکیشنز بھی پتہ چل جاتی ہیں، سب کچھ پتہ چلتا ہے. میرا کانشیس کلیئر ہے، میں اس سے مجھے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں. نہیں تو کیا شکایت بنیادی طور پہ جی کیا ہے؟ یہ بنیادی کب کے واقعات ہیں؟ جی یہ یہ ہے کیا؟ واقعات آج کے تو نہیں ہیں، یہ تو چلتے جا رہے ہیں واقعات. اب یہ ہے کہ ہماری ایکسیس ان نہیں دیکھیں نا، واقعات آپ کی جو شکایت ہے اس کے اندر یہ 2011-13 کے واقعات ہیں. نہیں، واقعات نہیں ہیں. یہ دیکھیں، یہ FIRs ہیں، یہ وہ مٹیریل ہے جو ان ٹچڈ ہے، جو انہوں نے اپنی مائٹ اور اپنی کاریگری سے انہوں نے چیزوں کو چھپائے رکھا ہے. میں وہ کسی طریقے سے چیزیں وہ لے کے پبلک کے اپنا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جناب جب آپ ایلیویٹ کرتے ہیں تو تب بھی تو آپ کنڈکٹ دیکھا کریں نا. آپ ان لوگوں کا یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے اس کے بعد کیا کیا ہے. جو ان کے خلاف FIR تھی، ان کے چیمبر فیلوز کے خلاف جو ان کے ایکشنز تھے، جو ججمنٹس پاس کی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا. میں نے تو وہ 4 چیزیں اکٹھی کر کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رکھ دی ہیں کہ جناب یہ کنڈکٹ ہے ان کا، یہ اس کے اندر ججمنٹس پاس کر رہے ہیں، یہ اپنے چیمبر فیلوز کے خلاف حق میں ان کو بریت کیسے دے سکتے ہیں. جن کے گھروں کے سینوں میں سے لاشیں برآمد ہو رہی ہیں وہ بھی بری ہو رہے ہیں، جن کے اوپر قاتلانہ حملے جو کر رہے ہیں وہ جج بن رہے ہیں یہاں پہ سول جج، اور پھر لوگوں کے لیے انصاف تقسیم کر رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ کچھ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. نہیں تو وہ سول جج جو ہیں وہ کیسے بھرتی ہوئے؟ دیکھیں وہ پھر آپ کہیں گے نے کہ اس جی میں اس میں لکھا ہے کہ شاید کوئی وہ فیل ہو گئے ہوئے تھے اور پھر جو ہے وہ دیکھیں ان کو جب ایک وہ ججمنٹ کے ذریعے سے بنایا گیا ان جی کو. وہ میں نے ججمنٹ ساتھ لگائی ہوئی ہے، وہ اس کی سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. میں نے سب کی پروزل کے لیے ساتھ بھی لگا دی ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنے جونیئرس، اپنے چیمبر فیلوز جو کہ فیل ہو چکے ہیں، پھر اگین آپ کیسے اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، ان کے حق میں ڈیسیژن پاس کرتے ہیں اور وہ پھر کنفرم ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، یہ تو موکری آف لا ہے، جسٹس ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو اس سر ججمنٹ کے یہ بینیفٹ ہوئے؟ ان کے چیمبر کے کوئی 7 سے 8 لوگ چیمبر کے ہیں، کچھ ان کی مسز ہیں، 3 آگے شادی کا مطلب ہے ایک نے کر لی، دوسرے نے بھی کر لی، تیسرے نے بھی کر لی، ملٹی پلائی کر کے تو کوئی 10 ایک بندے یہ بن جاتے ہیں اور ججز بن جاتے ہیں، اور کوئی 32 کے قریب ہیں جو بینیفیشری ہیں جی اس کے اندر. تو اس وقت وہ تمام کے تمام؟ اس وقت تمام کے تمام وہ پرجمان ہیں جی، نہیں، یہاں پہ کہاں پہ ہیں وہ؟ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں اپنے امور انجام دے رہے ہیں اپنے امور انجام دے رہے جی. ہیں. تو ان سے آپ کا کیا شکوہ ہے؟ دیکھیں، شکوہ ہمارا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے میرٹ پہ، میرا خیال ہے آپ لوگ مانتے نہیں ہیں کیونکہ کہیں گے جی اس میں محسن اختر کا کیا ہے کہ جی اگر ان کے چیمبر سے آ گئے تو کیا یہی ایک چیمبر بچا ہوا ہے جس کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، جن کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوتی ہیں، یہ یہی لوگ ہیں. ڈیڈ باڈی بار بار کریں، یہ کیا واقعہ یہ ہے؟ ججمنٹ ہے جناب، ان کی اپنی آتھر کردہ ہے. کون سے کیس کے اندر؟ یہ ایک کیس، یہ بے نظیر بھٹو شہید کے پروسیکیوٹر تھے چودھری ذوالفقار صاحب.
وہ جنہیں شہید کر دیا گیا. ہاں فائرنگ جب ان کو فائر کر کے مارا گیا تو ان کا گن مین تھا, اس نے اسیلینٹ کو, جو حملہ ور تھا, اس کو جوابی فائر مارا. جو اسیلینٹس تھے اس کو لے کے چلے گئے. کچھ عرصے بعد ایک واقعہ ہوا باراکو میں جس میں وہ پکڑے گئے اور اس کو پھر چلان میں بھی جمع کر لیا گیا, جو ذوالفقار صاحب والے میں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ سیلینٹ جو ہے وہ پھر ان کے چیمبر کے ایک جج صاحب, ان کے بھائی تھے دونوں, عدنان عادل اور حماد عادل. ان کو وہ جب جانبر نہ ہو سکا, اس کا ٹریٹمنٹ کراتے رہے ہیں, تو اس کو پھر انہوں نے اپنے گھر کے سین میں دفن کر دیا. یہ چیزیں جج صاحب نے اپنی ججمنٹ میں بھی لکھی ہوئی ہیں. اب جب اپیل ان کے پاس ہے اگینسٹ کنوکشن, اپیل ان کے پاس ہے, نہ صرف انہوں نے اپیل سنی بلکہ اس کا فیصلہ بھی مینٹین کر دیا ان کے ایکویٹل کا. میری صرف اس میں یہ ہے کہ اب آگے کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ ایک تو آپ کا چیمبر فیلو تھا, پہلے ایک چیمبر فیلو نے حملہ کیا, اس کے ایف آئی آر تھی, رانا مجاہد رحیم, وہ میں نے ساتھ لگائی بھی ایف آئی آر. وہ بندہ قتل ہو جاتا ہے سال کے بعد, اس کا جو قاتل ہے وہ دوسرے چیمبر فیلو کے گھر سے, اس کی کمپاؤنڈ سے اس کی لاش برآمد ہوتی ہے. یہ کیسے کوئنسیڈنٹ ہیں جو کہ محمد وقاص ملک, قیوم صدیقی, باقی گھروں سے نہیں آ رہے, انہی کے یہ ساری آپس میں ان کے وہ تانے بانے ملتے ہیں. نہیں, لیکن لیگلی تو اگر کسی نے جرم کیا تو, اگر وقاص نے جرم کیا تو اس کا ذمہ دار قیوم تو نہیں ہو سکتا. سر اگر وقاص جرم کرے گا اور وقاص جرم کروائے گا اور اعانت جرم کرے گا اور پھر آرڈر پاس کرے گا, ان کو ایکوٹ کرے گا, نہیں وہ تو جوڈیشل سائڈ کے اوپر ہے نا, ایک مقدمہ ان کے پاس آیا. اب یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اکیلے جج صاحب کا فیصلہ تو نہیں ہے. صدیقی صاحب گزارش یہ ہے نا کہ ان کو اتنا لیٹیٹیوڈ کیوں دیا جا رہا ہے, کیوں اتنا کینڈیڈلی کہہ رہے ہیں, کسی کے چند روپوں کے لین دین کا تنازع تو نہیں ہے, یہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا ایشو تو نہیں ہے. یہ تو ایک پراسیکیوٹر کی قتل کا ہے, وہ بھی بے نظیر بھٹو کے پراسیکیوٹر کا ہے. 50 سال کے بعد انہی وجوہات کی بنا پہ آج ذوالفقار بھٹو کو آپ لوگوں نے وہ دی ہے اپنا, اس کو ان کے حق میں کہ جی آج وہ سرخرو ہو گئے ہیں. تو اب کیا بے نظیر بھٹو نہیں, تو 2013 کا یہ معاملہ ہے, تو اب 2024 ہے. 2024 میں اس وقت جب کہ ایک جج صاحبان نے خط لکھا ہے کہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے خفیہ اداروں کی طرف سے, اور اس وقت میں یہ لے کے آنا, تو یہ تو سیدھی آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے. نہیں میرے خلاف کیا, میں نے جا کے قتل کیے ہیں, میرے خلاف جو چارج نہیں, آپ یہ کاؤنٹر بلاسٹ ہے نا, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر بلاسٹ ہے. 2022 میں لاسٹ ججمنٹ دے رہے ہیں موصوف بینگ اے جج, میں وہ ججمنٹ میں نے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے. مجھے 12 سے تو آپ گنتی کر کے بتا رہے ہیں, لیکن ان کا کنڈکٹ کیا ہے, وہ تو 22 تک چلے جا رہے ہیں اس طریقے سے. آپ دیکھیں نا, آپ میں 2000 سے تو اس سے کام شروع ہو گیا, 12 سے لاسٹ میں آخری ان کی ججمنٹ آئی ہوئی ہے 2022 میں. کس چیز کی ججمنٹ؟ یہ جو ایکویٹل کی ہے ججمنٹ, محسن اختر صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں. نہیں, لیکن محسن اختر اکیلے تو نہیں اس بینچ کو ہیڈ کر رہے. سر دیکھیں نا, سینئر جج جب محسن اختر صاحب کسی ایف آئی آر میں نامزد تھے, محسن اختر صاحب سے کسی نے پوچھ پرتیت کی, کہیں پہ ان کا وہ تعلق تھا, تو کس بنیاد پہ اب یہ کہ کیس تو فکس کرتا ہے اپنا آفس, دیکھیں جج خود تو نہیں سنتا. اگر یہی مسئلہ دیکھیں, باقی ریفرنسز میں ان کا فکسیشن کا ایشو اور باقی معاملات بھی ٹیک اپ ہو رہے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں ہمارے جو وکیل صاحبہ نے جو ریفرنسز فائل کیے ہوئے ہیں. اب اتنے ہینس اوفینس ہیں, ہمیں تو سارے ڈسکریج کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح دیکھا جائے گا, آپ نے کیوں کر دیا, آپ کو کسی ایجنسی نے کہا ہوگا, اس موقع پہ کیوں آ گئے. یہی موقع بنتا تھا جب جج صاحب اپنی مسند کو چھوڑ کے ایجنسیز کے پیچھے پڑ کے پولیٹیکل پارٹی کا شیلٹر لے کے ایک بیانیہ جاریہ کر دیا انہوں نے. یہ تو آپ کا موقف ہے نا, یہ بھی تو چیزیں ڈٹرمنٹ تو نہیں ہوئی ہیں, یہ تو ایلیگیشن ہے. ایلیگیشن نہیں ہے, یہ خط ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کنونشن کا کہاں پہ حوالہ ہے پورے لاء میں؟ جوڈیشل ان کا جو ریکورس ہے, جو ان کی بھی کہیں داد رسی جہاں پہ سیکھ کرنی ہے, یہ تو کنونشن بلا رہے ہیں, یہ تو کنونشن بلا کے سب کو کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو باقی 5 کو بھی انڈیوس کیا کہ آپ ہی لیٹر پہ سائن کیا کریں اس کے اوپر. نہیں, مطلب ہے کہ کنونشن بلا رہے ہیں سے کیا مراد ہے کہ جج صاحبان ہوتے رہتے ہیں, کانفرنسز بھی ہوتی رہتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جو جوڈیشل جو آپ کا لا موڈ کے اوپر یا نیشنل لیول پہ جو ان کے ہوتے ہیں وہ اور چیزیں ہیں, یہ پھر وہی کانسٹیٹیوشنل ایونیو اور وہی دما دم مسکل اندر. میں سر 2007-8 میں یہ کام کر چکا ہوں. آپ بار کے سیکٹری بھی تھے 2016 کے اندر. جی سر. ٹھیک ہے, آپ کی جو کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کا ماضی ہوتا ہے, تو آپ نے انور قاسی صاحب کے خلاف بھی ریفرنس کیا, آپ نے اقبال حمید الرحمان صاحب کے بھی خلاف کیا,
تو آپ تو ایک ہیپچول ہیں، مطلب کہ عادت ہے آپ کو بس ایسے ہی کر دینے کی. انور قاسی صاحب کے ریفرنس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اقبال حمید الرحمان صاحب تو وہ پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد جو ہے وہ ریزائن کر گئے تھے اس کے بعد. جی سر، وہ آپ نے جو ہے نا ویسے یہ لفظ جو ہیبیچول کا استعمال کیا ہے، آپ نے میرا ریفرنس پڑھا ہے وہ کون سے والا؟ قاسی صاحب والا؟ قاسی صاحب دیٹ جو، واز بیسڈ آن دا ججمنٹ پاس بائی امیر مسلم ہانی صاحب، جی ہاں جس میں انہوں نے 70 بندوں کی غلط انڈکشن کی تھی، بالکل جس میں اپنے غیر بھائی قانونی اور قرار ان کو دیا کیا تھا. تھا. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت اگر کوئی بندہ اس وقت حق کی بات کرے یا کرے تو ہیبیچول ہو جاتا ہے. اب اس مشکل وقت میں جب آپ کے نہ معیشت بہتر ہے نہ ملکی حالات بہتر ہیں، ایک صاحب اٹھے ہیں، انہوں نے پوری اس کے اوپر پورا وہ محاذ کھول دیے کہ جی ہمارے پہ پریشر ہے. جب یہ اپوائنٹ ہوئے تھے تب ان کے پاس پریشر نہیں تھا. تو کیسے کیا اپوائنٹ ہوئے یہ تھے؟ کیسے اپوائنٹ ہوئے ہیں؟ نہیں مطلب کیسے سر اپوائنٹ یہ ہوئے؟ آپ مجھے نہیں پتا نہیں کیسے ہوئے. یہ تو اب آپ ساری چیزیں دیکھ لیں نا. اب ادھر سے لے کے آج تک ان کو جب تک جتنی انہوں نے نوکری کی ہے 7-8 سال، تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کو پریشانی ہوئی. اب آ کے کوئی خاص موقع کے اوپر آ کے جج صاحب نے یہ خط لکھنے شروع کر دیے. میں تو دیکھیں نا ابھی تو نہیں دیکھیں نا، اگر آپ جو ہے وہ آج 2013 کے بعد آج 2024 میں آپ ایک شکایت لے کے آئے ہیں، تو وہ جو ہیں نہیں آپ وہ دیکھیں ان کا خط کریمنل بھی تو لا جو جب انہوں نے دیکھا کہ سر سے پانی گزر رہا ہے تو انہوں نے لکھ نہیں، دیا ان جج کے سر صاحب. سے کون سا پانی گزرا تھا، یہی تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خود کسی کو کیا تانا دیں گے. آپ تو خود، آپ کے تو چھید بہت بڑے بڑے ہیں، آپ تو خود مہربانی کریں، خود دیکھیں اپنے آپ کو. دیکھیں نا آپ، میں دیکھیں آپ کو میں دے رہا ہوں کنکریٹ سالڈ ایویڈنس. میں ریلائی کر رہا ہوں ججمنٹس پہ ان کی اپنی، میں ریلائی کر رہا ہوں ان کی اپنی ایف آئی آر پہ. اچھا آپ مجھے اس کو بتائیں کہ اس کو ہاؤ کم یو کین رول آؤٹ آل دیز ایکٹس، اور یہ جو انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں، کیا ان کو مجھے ہیبیچول کہہ کے یا ٹائم کی وجہ سے کوئی ایسی بات بتا کے یا کہہ کے جی انہوں نے ایجنسیز کے خلاف کر دی، کوئی اسٹاپر لگ گیا میرے پر، یا ان کو کوئی کنفرنٹ نہیں کر سکتے اس اسٹیج کے اوپر؟ مطلب ایسی کون سی بات ہے ہمارے اندر کہ جو ہم اس کو تھریش ڈاؤن کیوں نہیں کرتے ان چیزوں کو؟ چلیں جب بھی میں نے دے دیا آ گیا، وہ بھی تو بلیٹڈ اسٹیج پہ ہے نا. میں نے بھی جب دیکھا کہ پانی سر سے گزر گیا ہے، ایک بندہ ہیڈ آن آ گیا ہے، اور وہ اپنی لائن چھوڑ کے، اپنی مسند کو چھوڑ کے، وہ تو باقاعدہ اس نے تلوار اٹھا لی ہے، تو پھر اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ لیکن وہ اس میں تو کسی کو الیج نہیں کر رہے ماں سوائے ان انٹیلیجنس اداروں کے لوگوں کے. نہیں کون سے وہ لوگ تو کسی جوڈیشری کو تو الیج نہیں کر رہے، وہ کسی کو تو نہیں الیج کر رہے. دیکھیں جوڈیشری کو یا کیسے، اگر اس کو دیکھا جائے امپلائڈلی تو وہ چیف جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے ان کی شکایت ہے نہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے کیا شکایت ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ کہ ہم ان کو بتاتے رہے اور وہ جو ہے انہوں نے بات بھی کی، اور پھر انہوں نے کہا اب انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ نہیں رکا. نہیں دیکھیں اس کے بعد یہ بندیال صاحب کے پاس بھی گئے، ہائر فورمز بھی موجود ہیں، ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹیز بھی موجود ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اپنا ٹریک کو چھوڑ کے، میرے پاس ریمیڈی تھی، آپ کہیں دیر آیا جلدی آیا جیسے بھی آیا، میں سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دے دی. انہوں نے یہ کنونشن بلانے کی یا باقی لوگوں کو پرووک کرنے کی، یا ایک جو ایکیوز جن کو تکلیف تھی جج صاحب کو، انہوں نے 5 اور بھی ساتھ ملا لیے اپنے ساتھ. نہیں وہ تو انہوں نے اب تو پورا ادارہ کھڑا کر دیا ان کے نہیں، خلاف. وہ تو پھر ایک بالکل ہی مختلف لگتا ہے نا. مطلب آپ آرٹیکل 5 کا بھی اس میں حوالہ دے رہے ہیں اور کہ کا بھی دے رہا لائلٹی ہوں ٹو میں کہ ہی شوڈ بی لائل ٹو دی کانسٹیٹیوشن. لائل ٹو دی کانسٹیٹیوشن. تو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ لائل ہیں تبھی تو کیسے؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں نہیں کھڑے کہ نہیں اس ہوئے. طرح انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. نہیں یہ بات نہیں، کون سی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے جی؟ کہ میرے بھنوئی کو پکڑ لیا 1 سال پہلے، یہ خط میں لکھا ہوا ہے. بھنوئی صاحب کون ہے؟ انہوں نے کوئی درخواست دی ہے، انہوں نے کوئی ایف آئی آر کٹائی ہے. ویدر ہی کیم آؤٹ ود اینی ایلیگیشن، کچھ بھی نہیں ہے. ایک الیج کر رہے ہیں نا جج صاحب کہ میرے بھنوئی کو روک لیا. کس لیے اور کیوں روکا؟ کیوں روکا؟ یہ اب بتائیں جج صاحب، یہ بتایا انہوں نے؟ نہیں آپ کو اتنی معلومات ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا نا، وہ بتاتے نا لکھ کے. اگر مجھے گریوینس ہے، فرض کرے آئی ایم اے پارٹی، تو میں جا کے درخواست دوں گا نا. انہوں نے طریقہ کار تو یہی ہے. میں نے کہیں درخواست دی نہیں ہے، مجھے کہیں روکا ہی نہیں. بھائی کہاں اسی طریقے سے ان کا ایک نریٹو ہے، بس بتا رہے ہیں یہ اس طرح ہوا ہے. باقی بھی اس طرح ہی ہے کہ دیکھیں اسپیسیفکلی کوئی بھی کہیں الیج نہیں کر رہا کہ فلاں صاحب نے فلاں وقت نے مجھے کہا ہے. ایک جنرل ایلیگیشن ہے، پورے ایک ادارے کے خلاف ایک جنرل ایلیگیشن ہے. تو وہ تو اب سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے، پورے کا پورا فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہی ہے. اس کے اوپر درخواستیں بھی آ رہی ہیں کہ ایک کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. اعتزاز احسن صاحب کی بھی آ گئی ہے، حامد خان صاحب کی بھی آ گئی ہے، اور ان کے جو پریئرز ہیں وہ تو یہی ہیں کہ
ایک کمیشن آف انکوائری جو ہے وہ کیا جائے دیکھیں جی اب تو وہ تو اپنی چیزیں دیکھے گا ہی. حامد خان صاحب آپ کا اس وقت آنا جو ہے یہ حامد خان صاحب یا اقتدار احسن صاحب کے پاس صرف اس ملک کا ٹھیکہ نہیں ہے نا جی، باقی بھی تو لوگ اگریڈ ہو سکتے ہیں. کیا باقی وکیل نہیں، یا آپ باقی کیسے agreed عام ہیں؟ شہری نہیں، وہ کیسے اگریڈ ہو جاتے ہیں؟ آپ تو اس میں نہ کہیں مدعی ہیں نہ اس میں کوئی آپ کے خلاف انجنکشنز ہے. میں نے کب کہا ہے جی، وہ کیسے ہر چیز میں انٹروین کر جاتے ہیں؟ جو وہ عمل کرتے ہیں وہ صالح ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں، جو عام بندہ کوئی وہ جیسا عام وکیل کر دے وہ ہیبیچل ہو جاتا ہے. اس سے پھر اقتدار احسن سے بڑا یا حامد خان سے بڑا ہیبیچل کون سا ادھر پاکستان میں؟ یہ تو ہر کانسٹیٹیوشنل افیئر میں ہر میٹر میں یہ لوگ آ جاتے ہیں. اچھا، آپ نے جو ہے اپنے ان الزامات کے بعد کہا ہے کہ جناب ان کو جوڈیشل ورک سے روک دیا جی ہاں جائے. بالکل. دوسری طرف جو ہے ہمارا جو کیس لا ہے، آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں، وکیل ہیں، بار کے سیکٹری بھی رہے ہیں، کسی ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر تو کسی جج کو جو ہے وہ اس کے خلاف اسٹرکچر نہیں آ سکتا یا اس کا جو ہے اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا سیٹلڈ لا ہے. نہیں تو آپ کس طرح سے کہتے ہیں کسی ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کیسے الیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں نا پبلکلی جو لوگوں کے ساتھ اور کیسز کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ تو اس ایک ریفرنس کو نہ دیکھیں، اس کے علاوہ بھی 2 ریفرنسز ہیں، ان کا بھی بلا کے انٹرویو کریں، ان لوگوں سے پوچھیں. انہوں نہیں، نے وہ ریفرنسز تو پڑھے میں نا، وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی یا نہیں دیکھے یہ گی. تو پھر اب میری مرضی، اب ججز کہیں جی ہماری مرضی. ہم نے اپنا ایک الگ پلیٹ فارم بنا لیا، ٹھیک ہے نا. ہم جب آواز اٹھائیں تو وکیل بھی ہمارے اس کے بن جائیں، ہمارے تالیاں بجانے والے وہ بھی نعرے لگائیں، وہ بھی سڑکوں پہ خون بہائیں، جرنلسٹ بھی آ جائیں، سب لوگ آ جائیں، اور جب یہ سرخرو ہو جائیں پھر اپنی مرضی کرنی شروع کر دیں. نہیں تو یہ This is کیسے، not the way. آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو جوڈیشل ورک سے روک دیں. یہ سپریم بالکل کورٹ کی 5 رکنی بینچ کی ججمنٹ ہے کہ کسی جج کو اس کے جوڈیشل ورک سے نہیں سر، روکا وہ جا تو سکتا، کیس- ایون اس کے خلاف شکایت چل بھی کیوں نہ پڑی ہو. ایک کیس کا آرڈر ہے نا جی، اس میں اگر یہ اتنے ہو رہے ہیں، وہ وائلنٹ ہو رہے ہیں جج صاحب، اتنے یہ پریشانی کا شکار ہے یا کسی کے لیے یہ نقصان دہ. کتنی دفعہ تو آپ کے وزیر اعظم کو بلایا انہوں نے. اب انٹائرم گورنمنٹ کے وزیر اعظم نے ان کا کیا نقصان کیا ہوا تھا؟ یہ جس کی مرضی جس وقت مرضی یہ پکڑ کے اس کی تسجیل کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ کاؤنٹر بلاسٹ ہوا نا، کون سا؟ یہ آپ کا نہیں شکایت میرا ہے. نہیں، یہ ان کا کاؤنٹر بلاسٹ ہے. میری تو ایک پلی ہے بڑی سادہ سی کہ یہ صاحبان ان کے اوپر تو ISI کو اور ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا سنس ہز اپوائنٹمنٹ. اس کو اس وقت سے تھریش ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. ان کو تو کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے ان لوگوں نے. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. تو جناب وقاص ملک صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق سیکٹری ہیں، جب یہ سیکٹری تھے اس وقت تو انہوں نے یہ معاملات نہیں اٹھائے، لیکن اب جب کہ جج صاحبان نے خط لکھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب جج صاحبان کا خط جو ہے وہ ان کو بہت برا لگا ہے، لیکن شکایت انہوں نے داخل کی. اب دیکھنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر کارروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اعلان کے بعد